बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 84 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सुहेल अहमद। बात करेंगे जी बिजली के बिलों के हवाले से। इस वक्त जो रवा माह के बिजली के बिल लोगों को मौसूल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। पहले से अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है। मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों ने जो मुश्तरका हुकूमत बनाई है उसमें अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। 3-3.5 महीने हो गए हैं और ये जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया तो उससे जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ गई हैं। और अब जो जुलाई के जो बिजली के बिल लोगों को मौसूल हुए हैं तो लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो मैं हैरान हूँ कि जुल्म की इंतहा है कि जिस बंदे की तकरीबन 30 यूनिटें जो है वो खर्च हुई हैं, उसका 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक गरीब और मुतवस्सित तबके से वाबस्ता जो आदमी है वो अपने घर का चूल्हा चलाएगा जिसकी ज़िंदगी पहले से इन्होंने जीरन की हुई है। और ये कहते हैं जी कि ये इमरान नियाज़ी की हुकूमत का जो है जी ये खामेज़ा हम भुगत रहे हैं। उन्होंने IMF पे बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है और वो जो है उस सस्ते में हमें जो है ना ये खामेज़ा भुगतना पड़ रहा है। तो क्या ज़रूरत थी आपको हुकूमत जल्दी संभालने की? इमरान खान की जो हुकूमत थी उसको आप 1.25 साल डेढ़ जो रह गया था वो चलने देते। आप इतनी जल्दी क्या थी आपको आने की? आपको हालात का पता था, आपको सूरत-ए-हाल का पता था। अब IMF अब कर्जा जो है वो आपको शराइत उन्होंने रख दी है कि जी पेट्रोल महंगा करें, बिजली महंगा करें। तो ये मुझे बहुत बार बार जो है मैं कई प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ कि देखें ये जो महंगाई का जो तूफान बरपा है, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत और जो बिजली के नरखों में इजाफा हो रहा है, इससे एक गरीब और मुतवस्सित तबका दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। कल अटक के नवाई गांव जो है जी अपना हाजी शाह में लोगों ने बिल उठा के भरपूर एहतजाज किया। उन्होंने कहा है कि जी हमारे ये देखें इतनी यूनिटों का जो है 30 यूनिटों का 7-7 8-8 हज़ार बिल आया है। तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट की आड़ में उन्होंने टैक्स लगाए हैं। तो ये आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये अवाम पहले से जो है अशिया खुर्दनोश महंगे दामों फरोख्त हो रही है, हर चीज़ महंगी हुई है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हुई है। तो आप फिर जो है जी आपने बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया, आप फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स जो है वो लगा दिया आपने। तो जो एक पंखा जो चला रहे, 1-2 लाइटें जो चला रहे तो उसका भी 5-6 हज़ार 7-7 हज़ार बिल आ रहा है। खुदा का खौफ करें। आप अगर हुकूमत नहीं चलती तो आप इलेक्शन का ऐलान करें। आप इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आपने 3-3.5 महीने में जो कारकर्दगी आपकी है वो आवाम के सामने है, वो छुपी ढकी नहीं है। ठीक है, इमरान खान के दौर में भी हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं हुई। इमरान खान के दौर में भी जो है वो तकरीबन 3.25 साल 3.5 साल का जो अरसा था उसमें काफ़ी महंगाई हुई है। लेकिन आपने तो जुल्म की इंतहा कर दी। 3-3.5 महीने में आप देखें कि आपने क्या किया है आवाम के साथ। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आपको हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए थी। अगर आपके बस की बात नहीं थी, आपको पता नहीं था कि ये IMF का जो है मुल्क इतना मकरूज है, अरबों डॉलर जो है वो मुल्क मकरूज है, तो फिर आपको क्यों इतनी जल्दी थी कि आपने जनाब वो हुकूमत जो है वो अदम एतमाद करके और हुकूमत आपने उनसे छीन ली? उनको करने देते 1-1.5 साल जो रहता था तो वो फिर खामेजा वो भुगतते इलेक्शन में। अभी आप देख लें कि पंजाब जो हुकूमत के लिए जो इलेक्शन हुए हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो आप टोटल 3 नशिस्तें आपने 4 नशिस्तें आपने जीती हैं और 15 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। ये क्यों? कि ये जो आपने जो 100 रुपये लीटर आपने पेट्रोल महंगा किया आते साल ही 1.5 माह के अंदर अंदर, और उसके बाद जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखें, दालें देखें, चीनी देखें, और इसके साथ साथ जो है घी की कीमतें देखें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बड़ी हैं। उसके साथ साथ आप देख लें कि और कितनी चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं। किराए देख लें, आपने मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर जो है वो अपने मन माने किराए वसूल कर रहे हैं। वो कहते हैं जी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। तो ये क्यों इतना जुल्म आप जो ये गरीब आवाम पे जो है आप ढा रहे हैं? तो ये आपके बस की बात नहीं है। तो आप इलेक्शन का ऐलान करें, इंतखाबात करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आपको ट्रस्ट नहीं है, आप इंतखाबात का इसीलिए इलेक्शन का आप ऐलान नहीं कर रहे कि आपको पता है कि जो है आपके साथ बहुत बुरा होना है।
قومی اسمبلی کے جو نشستیں ہیں اس پہ بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی جو ہے آپ کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ عوام جو ہے ان کا غم و غصہ جو ہے اب جو بجلی کے آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ خصوصی بجلی کے حوالے سے جو پروگرام ہے ہمارا کہ بجلی کے بلوں میں آپ نے اتنا اضافہ کیا ہے. اب جو دکاندار ہے جس کے کرائے پہ دکان ہے اس کا 6-6 ہزار کا ٹیکس ہے ڈالا ہے آپ نے، تو یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ آپ کس طرف اس ملک کو لے جا رہے ہیں؟ بجلی کے نرخ میں آپ اتنا اضافہ کر رہے ہیں تو اربوں خربوں روپے انکم ہو رہی ہے، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر بھی ادارے ہیں جہاں سے آپ کو اربوں روپے ماہانہ انکم ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنے گا اس ملک کا. ریلوے کی آپ کی اربوں روپے کی خالی اٹک میں اور دیگر علاقوں میں اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، لیز پہ کوئی نہیں دے رہا ہے. ریلوے آپ کے انڈر ہے، آپ اس کا آرڈر جاری کریں کہ جتنی زمین ان کی لیز پہ جو نہیں دی ہے انہوں نے جو پڑی ہے زمین تو وہ لیز پہ دیں تاکہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو. دیکھیں اب آپ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ادارے جو ہے آپ وہ اس کے حوالے کر رہے ہیں، پرائیویٹ کرا رہے ہیں، مختلف ممالک کو جو ہے یہ ادارے ان کو سونپ رہے ہیں. جو اسٹیل مل آپ نے پہلے دے دیا، پی آئی اے بھی گیا، تو کیا کس طرح آپ یہ سرکل چلا رہے ہیں پاکستان کا؟ معاشی طور پہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے. لوگ بجلی کے بلوں کو دیکھ کر لوگوں کی نیندیں آپ نے حرام کر دی ہیں. وہ پہلے سے ہی بیچارے مہنگائی کے چکی میں جو پسی ہوئے عوام ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ کہاں سے یہ بل ادا کریں گے؟ نہ آپ کو فرق پڑے گا، نہ جو امیر لوگ ہیں، عمرا جو ہیں، جو جاگیردار ہیں بڑے بڑے، ان کو بھی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ جو آپ وزراء ہیں، جو حکومتی عہدیدار ہیں اور جو سیاستدان ہیں بڑے بڑے جنہوں نے حرام کی بہت ساری کمائی اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، اور آج اربوں روپے کا جو یہ ملک آئی ایم ایف کا مقروض ہوا ہے، یہ صرف آپ لوگوں کی لوٹ مار کی وجہ سے ہوا ہے. آپ لوگوں نے لوٹا ہے اس پاکستان کو، مزید آپ اس کو لوٹ رہے ہیں. تو خدا را یہ میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ جو بجلی کے بل میں آپ نے اضافہ کیا ہے، بجلی کے بلوں میں جو ٹیکسز آپ نے ڈالے ہیں، اور مزید جو سننے میں آ رہا ہے کہ فی یونٹ جو ہے وہ اگلے ماہ کے بلوں میں بھی مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا، تو یہ عوام کا کیا بنے گا؟ خودکشیاں بڑھ جائیں گی، ڈکیتیاں بڑھ جائیں گی، وارداتیں ہوں گی، لوگ پھر کیا کریں گے؟ آپ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے. عوام اس وقت جناب شدید ترین ذہنی مریض بن گئے جو لوگ ہیں وہ ان بلوں کی وجہ سے. یہ بجلی کے بل اور تو چھوڑیں، بجلی کے جو ہزاروں روپے کے بل، اور دیکھیں کہ یہ یونٹیں خرچ ہی نہیں ہوئی ہیں، بجلی استعمال ہی نہیں ہوئے، اور 8-8 10-10 ہزار 15-15 ہزار 20-20 ہزار جناب ان کو بل آ رہا ہے بجلی کا. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی عوام پر ترس کھائیں اور اس ملک کو لوٹنے کے بجائے عوام کے مسائل کی طرف آپ جو ہے وہ ترجیح دیں. میں یہاں پر یہ کہوں گا جی جو بلوچستان میں، کراچی میں، خیبر پختونخوا میں، دیگر علاقوں میں جہاں بھی سیلاب سے دیکھیں کتنی اموات ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو اپنی سیاست کی پڑی ہے. آپ لوگ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جناب پی ڈی ایم کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، وہ بھی جناب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم پنجاب حکومت ان کی چلنے نہیں دیں گے. کہ میں یہاں پر کہوں گا مولانا صاحب، یہ جو غریب لوگ ہیں، جو تباہ حال لوگ ہیں، جو آپ کے اپنے ملک کے باشندے ہیں، بلوچستان اور دیگر علاقوں میں، کراچی میں، یہ جو وہاں کے جو ان کے بچے ڈوب گئے ہیں، لاشیں جو ہیں وہ پانی میں تیر رہی ہیں، خدارا اپنے اس میں سے مفاد میں سے نکلیں. آپ اپنے مفاد کو اہمیت نہ دیں، آپ اس عوام کا سوچیں. یہ جو غربت کی چکی میں عوام پس رہی ہے، مہنگائی کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں بولا جی کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے، اس مہنگائی پر کنٹرول ہونا چاہیے. بس نورا کشتی لگی ہوئی ہے جناب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بس پی ٹی آئی کو ہم نے جو ہے وہ شکست دینی ہے. عوام کے لیے سوچیں. آپ نے مرنا نہیں ہے، مریں گے خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ جو آپ لوگ مزے لے رہے ہیں جی، آپ لوگوں کو اپنی اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، اقتدار بچانے کے لگے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں ہماری حکومت ہو، ادھر لوگ جو ہے وہ ان کو وہ شدید ترین وہ بیچارے بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ منتظر ہیں. تو خدارا یہ اپنے ملک کا سوچیں، اپنے مفادات سے نکل کے کروڑوں اربوں روپے پر آپ کھا رہے ہیں. آپ جو ہے آپ کو صرف بس لوٹ مار کا سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے. بس جو منتخب نمائندے ہیں، جو ایم پی اے ایم این اے، وہ اپنی جناب بولی لگوا رہے ہیں. کتنے ظلم اور شرم کا مقام ہے. عوام کی ووٹوں سے آپ جو ہے وہ آگے آتے ہیں،
پھر آپ بولی لگواتے ہیں جی اتنے کروڑ دو جی میں آپ کی طرف آ جاؤں گا. یار کیا ہے آپ لوگوں کا ضمیر مر گیا ہے؟ اتنے بے ضمیر ہو گئے کہ آپ اپنے عوام کی بہتری کے لیے سوچنے کے بجائے, عوام کے فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کے بجائے آپ اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. تو میں جو ہے مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت جو ہے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. اب جناب ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ عمران نیازی کا جو ہے جی کرتا دھرتا ہے, انہوں نے اربوں ڈالر جو ہے مزید جو ہے قرضہ جو ہے وہ چڑھا دیا ہے آئی ایم ایف پہ. تو کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو نہ لیتے آپ, یہ آپ کو پتہ تھا کرنے دیتے ان کو حکومت, تو پھر یہ سال ڈیڑھ سال بعد یہ جانتے اور عوام جانتے. آپ نے تو اپنا امیج ہی خراب کر دیا ہے. اب آپ الیکشن ڈر کی وجہ سے نہیں کرا رہے کیونکہ 3-4 مہینوں میں آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ملک کا. تو اب آپ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوگا تو جو ہے لوگ جو ہے وہ تو پہلے سے غم و غصے میں مبتلا ہیں, مہنگائی کی چکی میں وہ پسے جا رہے ہیں, اور اوپر سے آپ نے یہ جو بجلی کا ظالمانہ جو آپ نے ٹیکسز کی آڑ میں جو اضافہ کیا ہے, تو یہ اس ملک کو جو ہے اس ملک کے لیے سوچیں, اپنے مفادات سے ہٹ کر اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر اس ملک کا سوچیں, اس ملک کی عوام کا سوچیں, تاکہ پاکستان جو ہے پاکستان کی عوام خوشحال ہو, اور یہ ملک جو ہے یہ آئی ایم ایف کے جو قرضے کے بوجھ تلے جو دبا جا رہا ہے یہ وہاں سے اس کو نکالیں, اس دلدل سے نکالیں اس کو. کب تک آپ جو ہے بھیک مانگتے رہیں گے لوگوں سے, دیگر ممالک سے؟ اپنی لوٹ مار کو ختم کریں, لوٹ مار کا سسٹم بند کریں اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں. ڈاکٹر سہیل احمد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. جو بھی عوامی مسائل ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کو ہمیشہ کی طرح ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. پاکستان.